بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیسٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک تالاب پر گیا اور وہاں بادشاہ کو کچھ لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ بادشاہ کی شان و شوکت والی سواری کو آتا دیکھ کر ساری لڑکیاں وہاں سے چل دیں۔ انہی لڑکیوں پر بادشاہ کی جب نظر پڑی تو ایک صورت نے بادشاہ کی آنکھوں کو چندھیا دیا اور وہ پہلی ہی نظر میں بادشاہ کو بھانے لگی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ واپس اپنے محل آیا، مگر اس کا دل و دماغ تالاب پر گزرے لمحوں کے عکس بندی میں مصروف عمل تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کی صورت بھول نہیں پا رہا تھا۔ بادشاہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی غفلت برتنے لگا، کیونکہ اس کے دل و نگاہ کہیں اور ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اسی بے چینی اور تذبذب کی حالت میں بادشاہ کے دن اور رات گزرنے لگے۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ ہر صورت اس لڑکی کا پتہ لگایا جائے۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا۔ آخرکار بہت تلاش کے بعد سپاہیوں کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی ایک سونار کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے سونار کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم جاری کر دیا، مگر 4 دن گزر جانے کے باوجود بھی سونار حاضر نہ ہوا۔ بادشاہ نے دوبارہ بلوایا، مگر کئی دن گزر جانے کے بعد بھی وہ حاضر نہ ہوا۔ بادشاہ اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکا اور سونار کو گرفتار کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ جب سپاہی سونار کے گھر پہنچے تو گھر کو تالا لگا ہوا دیکھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سونار کو ہر جگہ ڈھونڈا جائے، مگر پھر بھی وہ کہیں نہ ملا۔ آخرکار بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی سونار کا پتہ بتائے گا اس کو 1 کلو سونا دیا جائے گا۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بالآخر بادشاہ کو ایک ترکیب سوجتی ہے اور پھر پورے شہر میں اعلان کروا دیتا ہے کہ جو کوئی سونار کی مدد کرے گا اسے سزا تو ضرور ملے گی اور پوری رعایا کو بھی ساتھ میں سزا دی جائے گی، مگر سونار کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا۔ اگر بادشاہ نے آس پاس کے بادشاہوں سے مدد مانگی، مگر پھر بھی سونار نہ مل سکا۔ بادشاہ کی بے چینی تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بادشاہ اس ساری تلاش کے بعد مایوس ہو گیا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ بادشاہ نے خواب میں وہی تالاب دیکھا، اور جو ہی اس کی آنکھ کھلی وہ تالاب کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ مایوسی کے بوجھل قدموں کے ساتھ جب وہ پلٹنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک بزرگ کھڑے ہیں۔ ان بزرگ نے تالاب کی دوسری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تمہاری تلاش کا اختتام اس جھونپڑی میں ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اپنے سپاہیوں کو لیے تالاب کی دوسری طرف اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ بادشاہ جب جھونپڑی کے پاس گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی جھونپڑی ہے جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر گیا تو معلوم ہوا کہ اس جھونپڑی میں ایک لڑکی اور ایک بزرگ آدمی جو کہ اس کا باپ ہے رہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو وہاں پایا۔ بادشاہ نے لڑکی کو اپنے ساتھ آنے کو کہا، مگر لڑکی کے جواب نے بادشاہ کو حیران کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکی کو جب انکار کرتے ہوئے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ بادشاہ نے کئی ہفتے اور مہینے اس لڑکی کی تلاش میں گزار دیے تھے۔ لڑکی بادشاہ کے غضب اور غصے اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ لڑکی کو کانپتے دیکھ کر بادشاہ کو ترس آ جاتا ہے اور اس سے وجہ پوچھی تو لڑکی نے ایسا جواب دیا کہ بادشاہ کی زندگی یکسر بدل کر رہ جاتی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہر لڑکی ملکہ بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہے، مگر مجھے ایک عام لڑکی کی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کے ساتھ شادی کر کے مجھے شان و شوکت والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور مجھے سادگی والی زندگی پسند ہے۔ بادشاہ یہ برداشت نہ کر سکا اور اسے کہنے لگا کہ وہ اس سے شادی کرے، کیونکہ وہ بادشاہ کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ بادشاہ اسے محبت کے واسطے دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو آپ یہ شان اور شوکت والی زندگی چھوڑ دیں گے اور میرے ساتھ آ کر اس جھونپڑی میں سادگی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ بادشاہ نے محبت کی خاطر اپنی عالی شان زندگی کو خیرآباد کہا اور لڑکی سے شادی کر کے عام انسان کی طرح زندگی بسر کرنے لگا۔ دوستو، محبت ایک ایسا پاکیزہ جذبہ ہے جو آپ کو آپ کا سکون، آرام، حتیٰ کہ آپ کی مال و دولت تک قربان کر دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔